میرا نام صوفی صفدر علی ہے اور میں چک سیمن کا رہنے والا ہوں. میں علاقے کی تنظیم کا چیئرپرسن ہوں. ہمارے علاقے کی صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ یہاں پر کوئی سہولت مہیا نہیں تھی. سیوریج کا نظام نہیں تھا، کہیں نالیاں تھیں اور کہیں بالکل نہیں تھی. جگہ جگہ پر پانی کھڑا رہتا تھا جو کہ گندے جوہروں کی شکل اختیار کر چکا تھا. گاؤں کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانا بڑا دشوار تھا. سڑکیں انتہائی خستہ حال تھیں. ہر قسم کی ٹریفک کا چلنا دشوار تھا. سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے برابر تھیں. یہاں کا پانی نمکین اور مضر صحت تھا. ہمارے لوگوں میں یہ شعور بھی نہیں تھا کہ مل جل کر اپنے مسائل کیسے حل کیے جاتے ہیں. ہمارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں یہ تمام سہولیات مہیا کرے. کچھ عرصہ پہلے ہمارے گاؤں میں یہ وزیر صاحبہ تشریف لائیں جس کا تعلق جی ایچ کے کمپنی سے ہے. وہ فیصل آباد ایریا اپ گریڈنگ پروجیکٹ کے ذریعے یہاں آئیں. انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں بہت محنت کی. لوگوں کے شعور بیدار کیے کہ ہم مل جل کر اپنے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں. انہوں نے ہماری تنظیم سازی کی. سب سے پہلے ہم نے گلی کی سطح پر تنظیمیں بنائیں جس کے ذریعے ہم نے اپنے واٹر سپلائی اور سیوریج کے مسائل حل کیے. یہ کام کرنے کے بعد ہمیں اتنا اعتماد آ گیا کہ ہم اپنے مسائل خود بھی حل کر سکتے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھ کر ہم نے بلاک کی سطح کی تنظیمیں بنائیں اور 2 بلاکوں میں ماڈل کے طور پر ترقیاتی کام کیے جس سے ہم نے مزید اعتماد آیا. اب ہم نے الحمدللہ ایریا لیول کی تنظیم بنا لی ہے. اس موقع پر سید خطیب عالم صاحب جو کہ جی ایچ کے کی طرف سے پروجیکٹ کے ہیڈ ہیں انہوں نے ہمیں بہت بڑا پیکج دیا اور ہمیں قائل کیا کہ اگر ہم لوگ اپنے حصے کا پیسہ جمع کر لیں تو وہ ہمارے پورے گاؤں کے لیے پانی، سیور، سڑکیں، سولنگ، سٹریٹ لائٹ اور پلانٹیشن کی سہولیات مہیا کر دیں گے اور علاقے کو ایک ماڈل ولیج بنا دیں گے. فنڈ جمع کرنے کے سلسلے میں ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جس میں سب سے بڑا مسئلہ علاقے کے تنازعات تھے. اس ٹیم نے ہمیں ان تنازعات کے حل کا طریقہ بھی بتایا اور ہمیں ایک تنظیم کے پلیٹ فارم پر اکٹھا بھی کر دیا. ہمارا دوسرا مسئلہ لوگوں کو قائل کرنے کا تھا. اس کے لیے ہم نے مسجدوں میں اعلان کروا کر لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا. ان کے ساتھ میٹنگیں کی. اس طرح لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے. تیسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ علاقے کے لوگ بہت غریب ہیں. وہ سارے پیسے یکمشت نہیں دے سکتے تھے. ان سے ہم نے چھوٹی چھوٹی اقساط میں جمع کر کے مقررہ وقت میں پیسے جمع کروا دیے. اب یہ سارا کام یہاں پر شروع ہو چکا ہے اور یہ کام ہونے سے ہمارے گاؤں کے ہر گھر میں پانی، سیور، سڑکیں، سولنگ، سٹریٹ لائٹس اور پلانٹیشن کی سہولت حاصل ہو جائے گی. اس ٹیم کی رہنمائی سے تنظیم اور کارپوریشن کے تعاون سے علاقے کی صفائی کا نظام شروع کر رہے ہیں. اس ٹیم نے ہمیں علاقے کے کام کی نگرانی کی ٹریننگ بھی دی. ہمارے بلاک اور ایریا کی سطح کی ٹیمیں بنائیں جو کہ اس سارے کام کی نگرانی کر رہی ہیں. سارا کام نہایت تسلی بخش ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کام کی دیکھ بھال کے لیے ٹریننگ بھی دی گئی ہے کہ بعد اس کے ہم نے اس کو کیسے مینٹین رکھنا ہے. اور تنظیم کی سطح پر فنڈ بھی جمع کر رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ خود مرمت کروا لیں. ٹیم نے ہمیں ٹریننگ بھی دی اور اعتماد بھی دیا اور ہم نے اپنے مسائل حکومتی اور غیر سرکاری اداروں تک کس طرح پہنچانے ہیں
اب ہم بغیر کسی جھجک کے واسطہ، واپڈا، سوئی گیس اور دوسرے اداروں سے اپنے مسائل کے لیے جاتے ہیں اور اپنے کام خود کروا رہے ہیں۔ اس ٹیم کی ٹریننگ سے ہم نے اپنی تنظیم کو سوشل ویلفیئر کے ادارے کے ساتھ رجسٹر کروا لیا ہے اور الحمدللہ اب ہم این جی او کے طور پر ایک ادارے کی شکل میں کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ میرا نام شہزاد سین ہے۔ میرا تعلق خواتین کی کارآمد تنظیم سے ہے۔ ہمارے علاقے میں خواتین میں تعلیم اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے خواتین اور بچے بہت سی بیماریوں کا شکار رہتے تھے۔ ہم نے اس مسئلے کو جی ایچ کے کی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا۔ انہوں نے ہمارے لیے کمیونٹی ہیلتھ پروموٹر کا پروگرام شروع کیا۔ ان لوگوں کو اسپیشل ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ لوگ گھر گھر جا کر خواتین کو ذاتی صفائی، گھر کی صفائی اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقہ کار بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گلی کی سطح کی میٹنگ بھی کرتی جن میں خواتین کو مختلف ویژول ایڈز کی مدد سے بیماریوں سے بچاؤ کی تدابیر بتائی جاتی اور خواتین کے مسائل کے حل کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ ہمارے علاقے میں خواتین اور بچوں کے علاج کے لیے کوئی ادارہ نہیں تھا جہاں کوالیفائڈ اسٹاف ہوتا۔ اس سلسلے میں ہم نے جی ایچ کے کی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا اور یہاں پر این سی ایچ سینٹر بنایا جہاں ایل ایچ وی اور ٹی بی اے خواتین کے علاج اور ضروری مشورے کے لیے موجود ہوتی ہیں، جہاں خواتین اپنے مسائل بغیر کسی جھجک کے ان کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں خواتین اور بچوں کی ویکسینیشن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس سینٹر کے ذریعے سے ہم نے علاقے کے تمام بچوں کو پولیو کے لیے ویکسینیٹ بھی کروا دیا ہے۔ ان لوگوں نے علاقے کی ٹی بی اے کی ٹریننگ کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایچ کے کی ٹیم کے تعاون سے ہم نے علاقے کے معذور افراد کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اپنی تنظیم کا ممبر بنایا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو معاشرے کا کارآمد حصہ بنا سکیں۔ اب ان لوگوں کی مدد سے ہم نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہم این سی ایچ سینٹر اور دوسری تمام ایکٹیویٹیز کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ میرا نام افشا نسیم ہے۔ میں کارآمد تنظیم کی طرف سے ٹریننگ کوآرڈینیٹر ہوں۔ شخص ساتھ میں خواتین کو جہاں اور بہت سے مسائل کا سامنا تھا وہاں ہنر نہ ہونے کا مسئلہ بھی تھا۔ اس مسئلے کو ہم نے نجی صاحبہ جو کہ جی ایچ کے کمپنی کی طرف سے ہیں کے ساتھ ڈسکس کیا۔ انہوں نے اپنے ادارے کے ذریعے مختلف ٹریننگز کا اہتمام کیا جن کا دورانیہ 1 سے 4 دن کا تھا۔ ان ٹریننگز میں فیبرک پینٹ، کارڈ میکنگ، اسٹین گلاس پینٹنگ، مکرامہ میکنگ، مکیش ورک وغیرہ شامل ہیں۔ ان ٹریننگ میں حصہ لینے والے خواتین کو نہ صرف ہنر سکھایا جاتا تھا بلکہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ را مٹیریل کہاں سے ملے گا، وہ اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کہاں کریں گی۔ ان کے علاوہ ان ٹریننگ میں ہنر سیکھنے والی خواتین کے لیے جہاں کی ٹیمیں محترم اعجاز صاحب جو کہ سوشل ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ ہیں اور جی ایچ کی کمپنی کی طرف سے ہیں کے ساتھ مل کر ایک ورک شاپ کا اہتمام کیا جس میں مارکیٹ سے متعلق لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ اس میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مارکیٹ سے متعلق معلومات فراہم کی کہ وہ اپنی اشیاء کو کس طرح اور کہاں مارکیٹ کر سکتی ہیں۔ شخص ساتھ میں بنیادی سلائی کڑھائی کی بھی اشد ضرورت تھی جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو بھی جی ایچ کے کمپنی کی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا گیا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر 2 ویمن انٹرپرائز ٹریننگ سینٹر قائم کیے۔ یہاں سے ہنر سیکھنے کے بعد خواتین نہ صرف علاقائی سطح پر آرڈر ورک کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کر رہی ہیں بلکہ گھریلو سطح پر اپنی بچت بھی کر رہی ہیں۔ میرا نام عابدہ پروین ہے اور میں کارآمد تنظیم کی ایگزیکٹو ممبر ہوں۔ عرصہ پہلے تک شخصیات میں شرح خوانگی بہت کم تھی، خاص طور پر خواتین کی بہت زیادہ تعداد ان پڑھ تھی۔ کارآمد تنظیم نے جی ایچ کے کی ٹیم کے ساتھ مل کر خواتین کے لیے شخصیات میں لٹریسی سینٹرز بنوائے۔ ان سینٹرز کا دورانیہ 10 ماہ ہے۔ 10 ماہ میں اسپیشلی ڈیزائن کورس کے ذریعے خواتین کو لکھنا، پڑھنا اور ابتدائی حساب کتاب سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں۔
چونکہ خواتین اور بچوں کو پڑھانا بہت مختلف ہے، اس لیے ان سینٹرز کی ٹیچرز کو اسپیشل ٹریننگ دی گئی، جس میں انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے بڑی عمر کی خواتین کو کیسے پڑھانا ہے۔ سینٹرز میں آنے کے بعد خواتین میں بہت اعتماد پیدا ہوا ہے، وہ نہ صرف خود پڑھ لکھ سکتی ہیں بلکہ اب اپنے بچوں کو بھی تعلیم کے سلسلے میں مدد دے سکتی ہیں اور ان کی بہتر تربیت کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ باہر آنے جانے کے سلسلے میں خواتین کو جو مسائل درپیش تھے وہ بھی کسی حد تک حل ہوئے ہیں۔ لٹریسی سینٹرز میں پڑھی ہوئی خواتین اب اپنے گھریلو امور بہتر طریقے سے انجام دے لیتی ہیں، اب انہیں تعلیم کی اہمیت کا احساس ہوا ہے اور وہ اپنے بچوں کو باقاعدگی سے اسکول بھیج رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اشفاق دلو ہے، میں اس علاقہ کا کاؤنسلر ہوں۔ ایریا کی مذکوری تنظیم یونائٹڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا جنرل سیکرٹری ہوں اور اسکول کونسل کا ممبر بھی ہوں۔ ہمارے علاقے کے اسکول بہت خستہ حال تھے، نہ ہی ان کی باؤنڈری وال تھی، نہ کلاس روم تھے، اساتذہ اور بچوں کے لیے فرنیچر بھی نہیں تھا۔ اسکول میں کھوترو جھاڑیاں اور درخت تھے جن کے نیچے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ اسکول کے گردا گرد رہنے والے اپنے معاشی اسکول کے صحن میں باندھتے تھے اور گھروں کا کوڑا کرکٹ بھی پھینکتے تھے۔ اس کے علاوہ قریبی گھروں والے اپنا گندا پانی بھی اسکول کے صحن میں چھوڑ دیتے تھے، جو کہ ایک جوہر کی شکل میں کھڑا رہتا تھا۔ اسکول میں بچوں کی تعداد بہت کم تھی، لوگوں میں اس بات کا شعور بھی نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہیے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے علاقہ میں GHK کی ٹیم آئی، انہوں نے ہمیں اس بات کا شعور دیا کہ ہمیں اپنے علاقہ میں تنظیمیں بنانے کے ساتھ ساتھ اسکول کونسل بھی بنانی چاہیے۔ ان لوگوں کے کہنے سے ہم اساتذہ، والدین اور تنظیموں کے ممبران پر مشتمل اسکول کونسل تشکیل دی۔ پھر اس ٹیم نے ہمیں سکھایا کہ ہم کچھ رقم جمع کریں تو یہ پروجیکٹ کی طرف سے باقی رقم ڈال کر اسکول میں فزیکل امپروومنٹ کے پروجیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بینک اکاؤنٹ کھلوانے اور پیسے کے حساب کتاب رکھنے کی تربیت دی۔ اس طریقہ کار سے اس ٹیم کی رہنمائی سے ہم نے اسکول میں بچوں کے لیے کلاس رومز بنائے، بچوں کے لیے اور اساتذہ کے لیے فرنیچر بنایا، اسکول میں بجلی اور واٹر سپلائی کا بندوبست کیا، باؤنڈری وال اور ٹوائلٹ بنائے، یہ کلاس روم میں پنکھوں اور ٹیوب لائٹس کا انتظام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ نے تمام اساتذہ کے لیے ٹریننگ کا بندوبست کیا تاکہ وہ بہتر طریقے سے بچوں کو پڑھا سکیں۔ اس ٹیم کی رہنمائی اور معاونت سے ہم نے اسکول میں ماحولیاتی کلب بھی بنائے، کمیونٹی کے افراد، اساتذہ اور بچے شامل کیے۔ ان ماحولیاتی کلبوں کی کاوشوں سے وہ اسکول جہاں پر گندگی کے ڈھیر نظر آتے تھے اب سرسبز و شاداب پلاٹ بن چکے ہیں، جو کہ اسکول کے ماحول کو بہت بہتر کرتے ہیں اور بچے اسکول میں اب شوق سے پڑھنے آتے ہیں۔ ان سارے کاموں کو کرنے سے ہم نے محکمے کے مقرر کردہ منیمم انفراسٹرکچر تھریش ہولڈ کو حاصل کر لیا ہے۔ ان تمام ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اور اسکول کونسل کی اور تنظیم کے ممبران اور ٹیم کی کوششوں سے اسکول میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہم مزید کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال اسکول جانے کی عمر کے تمام بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیں۔ اس سارے کام کے کرنے میں GHK کی ٹیم کے ممبران محترم سید خطیب عالم صاحب، اعجاز صاحب، نادر احسان صاحب اور برجیس امداد صاحبہ نے بھرپور تعاون کیا۔ ان لوگوں کی ٹریننگ اور تعاون سے اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے علاقہ میں بچوں کی تعلیم و بہتری کے لیے جو کام شروع کیا تھا ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام چنگر برادری سے میرا تعلق ہے، سرمن سوسائٹی کا میں صدر ہوں۔ چنگر برادری میں جو بچے اور بچیاں اور ان کے ماں باپ سب لوگ شہر پر، پنڈ پر اور روڑیوں پر جا کر کاغذ کچرا وغیرہ اٹھا کے اور پیسے کماتے تھے، اپنے ماں باپ کو پیسے جا کے کما کے دیتے تھے۔ بچوں کا ذہن جو ہے وہ تعلیم والے پاس توجہ نہیں سی ہے اور یہ بچوں کا ماں باپ اس لیے اسکول بھیج رہا تھا، وہ خود نہیں سی پڑھا۔ ایتھے دی ٹیم نے اور FUP دے ادارے نال مل کے
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੜ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਕੂਲ 'ਚ 18 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 18 बच्चे पढ़ते थे और शाम के टाइम स्कूल लगता था, इसलिए तो बच्चे सवेर को कचरा वगैरह पाकर उठाकर शाम को आके स्कूल में पढ़े। हाँ, साढ़े स्कूल की तादाद बच्चों की आस्ता आस्ता को ज्यादा हुई, 200 बच्चे के करीब साढ़े को बच्चे पढ़ रहे हैं। 200 बच्चे जो गलियों में फिरता और साढ़े डॉक्टर अपना खतीब साहब को लेके दरखास्त दी तो सारा स्कूल बड़ा होना चाहिए और बच्चे जो गलियां आए वो भी स्कूल में आके पढ़े। खतीब साहब ने GHK वालों सानू जगह लेके यूपी और GHK वालों और मकामी तंजीम और सनदकार लोग मिलके इन्होंने स्कूल तमीर कर रहा है। साढ़े स्कूल 10 कमरे बन रहे हैं, डबल स्टोरी साडा स्कूल हो रहा, बिजली और पानी की सहूलत भी सानू है, बाकी सहूलतां भी साडे करीब है और स्कूल को बच्चे के लिए फर्नीचर और टीचरों के लिए फर्नीचर ये भी मौजूद है। असी बहुत खुश हाँ कि सारे बच्चे स्कूले हम जा सकेंगे। इस तरह बच्चे अपना और साडा मुस्तकबिल रोशन करेंगे। मेरा नाम सावलिया है। जब मैं छोटा होता था तो उसमें मेरे साथ कागज बनाने जाया करता था और जब स्कूल बन गया और मैं पढ़ने आता हूँ और मैं अब 4 क्लास में पढ़ता हूँ तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूँ। इसमें मेरे माँ बाप और मैं भी बड़ा खुश हूँ। मेरा नाम नगरन है, क्लास 4 में पढ़ती हूँ। मैं पढ़ लिख कर टीचर बनूँगी और अपने इलाके के बच्चों को पढ़ाऊँगी। मेरा नाम विवेक बात आती है। यूनियन काउंसिल 191 सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के निज़ाम को अमली जामा पहनाने के सिलसिले में FAUP और GHK ने मुकामी हुकूमत के साथ मिलकर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया जिसके तहत शऊर की आगाही का एक जामा मनसूबा बनाया गया। आगाही के मुख्तलिफ तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए जिला फैसलाबाद में जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए गए ताकि लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मोटिवेट किया जा सके। इसके साथ साथ जिला फैसलाबाद की कच्ची वादियों खसूसन अक़लियती वादियाँ, खवातीन और मजदूर अफराद को फोकस करते हुए बहुत सारी मीटिंग्स की गई ताकि लोगों को निज़ाम के बारे में मालूमात फराहम करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेने पर आमादा किया जा सके और नए निज़ाम के मुताबिक वोट डालने का तरीकाकार सिखाया जाए और मजदूर अफराद को भी बैलेट पेपर की कलर कोडन के सिलसिले में मालूमात फराहम की जा सके। इसके अलावा पॉलिसी लेवल पर भी मालूमात वाज़ेह करने के सिलसिले में हुकूमती अहलकार गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर मुख्तलिफ वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। निज़ाम की बेहतरी के इस मनसूबा के लिए की गई इन कोशिशों की इलेक्शन वाले दिन GHK टीम के मेंबरान और हुकूमती अहलकारों ने निगरानी की ताकि मालूमात फराहम करने की जो मुहिम चलाई गई थी इसकी कामयाबी को जांचा जा सके। फैसलाबाद के तमाम यूनियन काउंसिल में सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड बनाने के बारे में शऊर की आगाही की गई और बोर्ड की तश्कील के सिलसिले में सहूलतकारी फराहम की गई। इस सारे अमल में जमहूरी तरीकाकार और गैर जानबदारी को मद्देनजर रखते हुए तमाम लोगों की शमूलियत को यकीनी बनाया। इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर के अदारे की शमूलियत से इन बोर्ड की रजिस्ट्रेशन
का एहतमाम भी किया गया। इस तरह से बनाए गए कम्युनिटी सिटीजन बोर्ड की ट्रेनिंग का एहतमाम भी किया गया, जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट के असूल, जरूरियात की निशानदेही, तरजीहात का तयन और इनकी बुनियाद पर मनसूबा साजी करना सिखाया गया, ताकि ये अपनी जिम्मेदारियां मुस्तकिल तरीका से अंजाम दे सके। इसके अलावा हुकूमती सतह, यूनियन काउंसिल और कम्युनिटी सिटीजन बोर्ड को इस निज़ाम की आगाही और अमल करने के तरीकाकार को वाज़ह करने के लिए मालूमाती मवाद बनाया गया और मुहैया किया गया, ताकि इस निज़ाम पर बेहतर तरीका से अमल दरामद किया जा सके। मेरा नाम नुसरत काजी है। मैं चक-7 की कारवां तंजीम के एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। FAUP ने GH के जरिए लोकल हुकूमती इदारों, वास्ता, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, महकमा सेहत, महकमा तालीम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ मुख्तलिफ सतहों पर मीटिंग्स की हुई और उनके साथ मिलकर देखा गया कि इन महकमा जात की सर्विस को कम्युनिटी के लिए मौसर बनाया जा सके, जिसके नतीजे में इन महकमों के अहलकारों के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, एक्सपोजर विजिट्स का एहतमाम किया गया, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सके और उसके साथ साथ इन महकमों के इस्तेदाद बढ़ाने के लिए इनको ज़रूरी आलात भी फराहम करें, ताकि ये इदारे मुख्तलिफ बुनियादों पर काम करते हुए लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। कम्युनिटी की सतह पर तमाम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी मैनेजमेंट, स्किल ट्रेनिंग्स का कोर्स करवाया गया, जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट के असूल, तनाज़ात के हल, रिकॉर्ड कीपिंग, मीटिंग करने, प्रपोजल लिखने के तरीक़ेकार सिखाए गए। इसके अलावा GH की टीम ने तालीम, सेहत और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स के साथ साथ स्कूल काउंसिल की फंड्स के इस्तेमाल के लिए भी ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, ताकि स्कूल में मौजूद फंड्स को बच्चों और स्कूल की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मेरा नाम है। मैं सोशल ऑर्गेनाइजर और चक-7 में मुकामी टीम लीडर के तौर पर काम कर रही हूँ। GHK ने मुख्तलिफ हुकूमती इदारों को पॉलिसी डायलॉग और मैनेजमेंट के सिलसिले में तकनीकी महारत मुहैया की है। इन इदारों में हुकूमत पंजाब, ज़िलाई और मुकामी हुकूमती इदारे शामिल हैं। इस सिलसिले में पॉलिसी सतह के मसाइल पर मुशावरत की गई, ताकि मैनेजमेंट के तरीक़ाकार को बेहतर किया जा सके। इसके साथ साथ मुकामी हुकूमत को स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट कायम करने के सिलसिले में मुशावरत फराहम की जा रही है, जो कि मुकामी तंजीमों, हुकूमती और प्राइवेट इदारों और दोनों एजेंसीज के साथ शहरी और देही इलाकों की मुआशी और माशरती तरक्की के लिए काम करेगा। इसके अलावा बादशाह में कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट बनाया गया, जो कि हुकूमती पॉलिसियों को लोगों के लिए रिस्पॉन्सिव बनाने के सिलसिले में काम कर रहा है। इसी तरह मुकामी हुकूमती इदारों के इंतजामी ढांचे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए भी मुशावरत फराहम की गई। नौजवान हर माशरे का एक अहम हिस्सा है, जो कि मुल्क की माशी और माशरती तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने यूनिवर्सिटी तालिब इल्मों और कम तरक्की याफ्ता कच्ची आबादियों ने नौजवानों के साथ ग्रुप डिस्कशन किए कि देखा जाए कि इनके लिए बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट के मौके कौन से हैं और उनको अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए किस तरह के हुनर चाहिए, या हुकूमती और गैर हुकूमती सतह पर उनको सरमायाकारी की सहूलत मैसर है। इन मुबाहसों के नतीजे में पता चला कि नौजवानों के लिए सरमायाकारी की सहूलतें बहुत कम हैं। अगर हुकूमती सतह पर कोई अदारा या पॉलिसी बनाई गई है तो नौजवानों को उसका इल्म नहीं है, और अगर इसके मौके मौजूद हैं तो उनके तरीक़ाकार बहुत पेचीदा है कि ये लोग उनको हासिल नहीं कर सकते। इन तमाम मुबाहसों से ये नतीजा भी सामने आया कि नौजवानों की तरक्की के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए, जिसको हुकूमत, प्राइवेट अदारे और गैर सरकारी तंजीमें सपोर्ट करें।